حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے. یہ بڑا عجیب آدمی ہے عبد المطلب. عرب کے لوگ اس کی پوجا کرنے کے لیے تیار تھے. عرب کا یہ حال ہے کہ انسانی شکل کے اندر حیوانوں سے بھی بری زندگی گزار رہے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب اس وقت بھی لوگوں کو خطبہ دے کر اعلان کرتے تھے کہ لوگوں شراب نہ پیا کرو، لوگوں زنا نہ کیا کرو، لوگوں چوری نہ کیا کرو، لوگوں جھوٹ نہ بولا کرو، لوگوں اپنے بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو. علماء لکھتے ہیں جو جو باتیں اسلام کے آنے سے قبل حضرت عبد المطلب اپنے وعد میں فرماتے تھے، اللہ نے وہ سب باتیں دین بنا کر محمد عربی کی ذات بابرکات پہ نازل کی ہیں. حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حارث. مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی چابی عبد المطلب کے پاس ہے. زیادہ تر یہ حتیم کعبہ کے اندر آرام فرماتے تھے. حتیم جانتے ہو نا، میزاب رحمت کے نیچے والا حصہ جہاں چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، یہ حتیم کعبہ ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں ایک آدمی دیکھا اور مجھے کہتا ہے عبد المطلب احفر البرہ، برہ کو کھود. میں نے پوچھا ما برہ، وہ برہ کیا ہے؟ کہنے والا گم ہو گیا. اگلی رات پھر اسی کی زیارت ہوئی اور مجھے کہتا ہے احفر طیبہ، طیبہ کو کھود. میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ وہ پھر گم ہو گیا. اگلی رات پھر زیارت ہوئی، وہ مجھے کہتا ہے احفر المظنونہ. میں نے کہا مظنونہ کیا ہے؟ وہ پھر گم ہو گیا. چوتھی رات پھر وہ خواب میں آیا اور مجھے کہتا ہے احفر زمزم، زمزم کا کنواں کھود. یہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے اندر جاری ہوا تھا، قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے اسے ختم کر دیا تھا، نام و نشان مٹ چکا تھا. حضرت جناب عبد المطلب کہتے ہیں صبح اٹھ کر میں نے قوم کے سامنے یہ خواب سنایا. کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی مسخری کرتا ہے. کہاں آیا کنواں؟ نام و نشان تک نہیں. حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر انہی نشانات پر گڑھا کھودنا شروع کرتے ہیں جو خواب کے اندر نشانات دکھائے گئے تھے. ایک دن ہو گیا مکمل، نیند نہ کرے توجہ میری طرف. دوسرا دن کھودتے مکمل. تیسرا دن آخری ٹائم تاثر کا وقت، اندر سے کنویں کے منڈیر ظاہر ہوئے. حضرت جناب عبد المطلب نے اللہ کے نام کی تکبیر بلند فرمائی اور فرمانے لگے یہ ہے اسماعیل کا کنواں. اللہ تعالی نے زمزم کا کنواں نصیب کیا. علاقے کے شریر لوگ روزانہ آ کر کنویں کے اندر مختلف حرکات کر کے جاتے ہیں تاکہ عبد المطلب کا نام نہ بنے دنیا کے اندر. پھر خواب کے اندر وہی آدمی آیا جو 3 راتیں آتا رہا تھا، مسلسل 4 راتیں. اس نے کہا اللہ سے دعا مانگ، اللہ جو میرے اس کنویں کو خراب کرے تو اس کے اوپر گرفت کر. اب ہوا یہ جو شرارت کرتا تھا کسی مہلک مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا. حضرت جناب عبد المطلب فرماتے ایک رات وہی شکل مجھے پھر نظر آئی. میں نے کہا میاں یہ کنواں ہے کیا؟
اس نے کہا یہ تمہارے دادا اسماعیل کی یادگار ہے، یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی قیامت کی صبح تک منقطع نہیں ہوگا، یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا، یہ وہ کنواں ہے قیامت تک حاجی اور عمرہ کرنے والے یہاں سے پانی پیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے زمزم کے کنویں کو محفوظ فرما دیا عبد المطلب کی دعا کی برکت سے۔ حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے حارث، قوم تنگ کرتی ہے، ایک دن عرض کرتے ہیں الہ العالمین اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے تو میری گھر کا ایک ماحول بن جائے گا، کوئی شرارت نہیں کر سکے گا، میرے ہاں میری اولاد ہوگی، میرا تعاون کرے گی۔ اللہ نے دعا قبول کی، رب العزت نے 10 بیٹے بنا دی حضرت عبد المطلب کے، ایک حارث، 9 بیٹے اور۔ منت مانی تھی دعا مانگتے وقت، حضرت جناب عبد المطلب نے اللہ مجھے 10 بیٹے دے، ایک بیٹا میں تیرے نام پہ قربان کروں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس وقت کی یہ منتیں ہوتی تھی، ابھی حضور کا ظہور نہیں ہوا، ابھی یہ رحمت والا قانون اسلام آیا نہیں دنیا کے اندر، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے اس دور کے مطابق منت مانی، اللہ مجھے 10 بیٹے دے، ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 دے دیے۔ دن گزر رہے ہیں، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں سویا خواب میں ایک شکل نظر آئی اور اس نے کہا میاں اوفِ نظرک برب البیت، وہ جو تو نے اللہ کے نام کے لیے قسم مانی تھی اور منت مانی تھی پوری کر۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، جناب عبد المطلب صبح اپنے 10 بیٹوں کو جمع کر کے اپنی منت ذکر کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا حارث تھا، میں نے دعا مانگی تھی، منت مانی تھی، اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے، ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 کے 10 بیٹوں نے کہا ابا جان ہم حاضر، آپ جسے ذبح کرنا چاہیں ہمارا کوئی انکار نہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں چلو قرآن دازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے ہم ذبح کریں گے۔ قرآن نکالا تو نام جناب عبداللہ کا، امام الانبیاء کے بابا کا۔ فرماتے عبداللہ کیا خیال ہے؟ بابا جی میں بالکل حاضر ہوں، تیار ہوں جناب کے ساتھ چلنے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی انگلی پکڑی، گھر والوں سے علیگ سلیگ ہوئی، حضرت عبداللہ کی بہنیں رو رہی ہیں۔ جب عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہوا، لوگوں بہنوں کا دل نہ دکھایا کرو، بہنوں کا مان اور ناز بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور رو رہی ہیں بہنیں بابا جی ہمارا یہ آسرا ہے، عبداللہ ہمارا ویر ہے، مہربانی کریں کوئی اور تجویز کریں، ایسے کرو ہمارے آج کے ماحول کے اندر ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہیں، قرآن دازی کر لو اونٹوں کی اور عبداللہ کی، اگر اونٹوں کا نام نکلے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، دیت ادا ہو جائے گی، عبداللہ بچ جائے گا۔ قرآن دازی کی گئی تو نام حضرت عبداللہ کا، 10 اور ساتھ ملائے، 20 اونٹ عبداللہ کا نام پھر عبداللہ کا نکلا، اسی طرح 10 کا اضافہ کرتے گئے، آخر کے اندر 100 اونٹ ادھر حضرت عبداللہ۔ اب قرآن نکلا 100 اونٹوں کا، حضرت جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دیے بیت اللہ شریف کے سامنے، اور حضرت عبداللہ محفوظ ہو گئے۔ غور کیجئے، وہی ادا اللہ کو پسند آئی۔ آج اسلام کے نقطۂ نظر سے ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے،
یہ سب سے پہلے حضور کے والد گرامی قدر جناب عبداللہ سے شروع ہوئی تھی۔ عبداللہ بچ گئے، 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ اسی لیے حضور اکرم کو کہا جاتا تھا ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ صحابی کہتے ایک دن حضور اکرم تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا یبن الذبیحین، وہ 2 ذبیحوں کا صاحبزادہ۔ ہم حیران، جب وہ چلا گیا تو ہم نے پوچھا حضرت آپ کیسے 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں، ایک ہمارا بڑا دادا حضرت جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور دوسرا میرا والد گرامی قدر حضرت عبداللہ ذبیح ہے۔ اللہ نے ان کے بدلے کے اندر پھر 100 اونٹ لیے اور عبداللہ کو چھوڑ دیا۔